نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی لذتوں کو کھو دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ دنیا کی لذتوں کو کھو دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اس حدیث شریف کے اندر دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی، توڑ دینے والی، کم کر دینے والی چیز موت کو بیان کیا گیا ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس سے دنیا کی لذتیں ختم ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، اور آدمی جو ہے وہ دین کے معاملے میں درست ہو جاتا ہے۔ یہ موت کا فائدہ ذکر کیا ہے، اور کہ موت کو یاد کرنے سے دنیا کی لذتیں جو ہوتی ہیں وہ آدمی سے چھوٹ جاتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی دین کے اوپر آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ موت کو یاد کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور نیک کاموں کے قریب ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر جو ہے وہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ پیدا ہونے لگ پڑتا ہے موت کو یاد کرنے سے، اور موت کو یاد کرنے سے نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ میں نیک کام کروں، جو میں پہلے نہیں کرتا تھا وہ بھی شروع کروں۔ یہ موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے۔ تو اب موت کو کیسے یاد کریں اس کا میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ مثلا رات کے وقت جب آپ سونے لگیں تو آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ تھوڑا سا وقت اپنے ذہن کو ارد گرد کی باتوں سے، خیالات سے صاف کر کے آپ آنکھیں بند کر کے یہ سوچیں، یا آنکھیں کھول کر بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، میرا جنازے کا اعلان ہوگا، مجھے جنازے کے اوپر لٹایا جائے گا، چارپائی کے اوپر لٹایا جائے گا، مجھے قبر کے اندر دفنایا جائے گا، اور سب رشتہ دار، دوست، احباب مجھے جو ہے وہ قبر کے اندر چھوڑ کر واپس آ جائیں گے، اور وہاں پر پھر فرشتے آئیں گے، وہ مجھ سے سوالات کریں گے۔ اگر میں سوالوں کا جواب دے سکا تو مجھے قبر کے اندر راحت ملے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، مزیدار نیند میں سو جاؤں گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، میں فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہ دے سکا، تو میرے اوپر قبر میں جو ہے وہ عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے موت کو یاد کرنے کا طریقہ۔ اس کو آپ ہر رات جو ہے ایک دفعہ، یعنی دن میں ایک مرتبہ رات کو آپ یاد کریں۔ یہ میرے خیال 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اس کو، ان چیزوں کو آپ کو دہراتے ہوئے۔ بس یہ ہے کہ ارد گرد کی باتوں میں ذہن کو نہ الجھائیں جب آپ اس بات کو سوچیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے دل کے اوپر اس سوچ کا، موت کو یاد کرنے کا اثر ہو۔ اور فائدہ اس کا یہی ہے کہ جو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اس سے دنیا کی لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسان جو دنیا کے اندر گمراہی کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اس کی وجہ یہ دنیا ہی ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں میں دل الجھا ہوا ہوتا ہے، دنیا کی لذتوں کے اندر جو ہے وہ اس کا دل ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رسول کی باتوں کی طرف وہ نہیں آتا، اور نفس پرستی کے اندر جو ہے وہ زبان کی خواہشات کے اندر، نفس کی خواہشات کے اندر ڈوبا ہوا رہتا ہے اور اعمال سے دور رہتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اس کا آسان، اس کا پھر حل کیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ ہمارے روحانی معالج ہیں۔ اصل جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی وہ روحانی معالج کی تھی، یعنی جو روح کی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، دنیا کی محبت، ریاکاری، تکبر وغیرہ، یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں روح کی، ان کا علاج کرنا یہ اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری سی، نبوت کے ہونے کی وجہ سے، نبی ہونے کی وجہ سے۔ باقی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی بیماریوں کے بھی کچھ علاج بیان فرمایا تو وہ اصل آپ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اور تو جو آپ کو علم دیا گیا تھا غیب کا، وحی کا، اس کا تعلق روحانی بیماریوں کے ساتھ تھا کہ آپ روحانی معالج تھے۔ تو یہ نفس کی جو ایک بیماری ہے، تو یہ جو نفس کی ایک بیماری ہے، انسان کی ایک بیماری ہے، موت کو، نفس کی جو روح کی ایک بیماری ہے، دنیا کی محبت،
دنیا کی محبت، اس کا علاج جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ تھا جو ہے وہ اس حدیث شریف کا بیان اور اس کی تشریح، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آپ سب کو جو ہے وہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔